دروازہ کھولو پلیز، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ فریہ دروازہ پیٹتے ہوئے چلا رہی تھی۔ تبھی کسی نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر کہا، کیوں رو رہی ہو؟ یہ دروازہ تو اب نہیں کھلے گا۔ اگر تم ایسے ہی شور مچاتی رہی تو وہ آ جائے گا۔ پاگل خانے کا سب سے خطرناک پاگل، جسے پورا پاگل خانہ کامتا تھا، وہ شخص فریہ کو پیار سے سمجھا رہا تھا۔ فریہ نے اپنی ساتھی ڈاکٹر سارہ کو رشوت لیتے پکڑ لیا تو سارہ نے جان بوجھ کر فریہ کو اس پاگل کے کمرے میں بند کر دیا۔ کون آ جائے گا؟ وہ خوفزدہ ہوتے ہوئے بولے، وہی جو میرے اندر کا جانور ہے۔ اگر تم نے اسے جگا دیا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ نہیں، مجھے جانے دو، ایک شرط پر۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ یہاں کون کون رشوت خور ہے، اس کے بعد میں تمہیں گود میں اٹھا کر خود باہر چھوڑ کر آؤں گا۔ اس کی آواز سے فریہ کو عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ پلیز مجھے جانے دو۔ وہ 6 فٹ کا چوڑی قامت والا ایک بھرپور نوجوان تھا۔ اس کے سفید چہرے پر کالی داڑھی بڑی ہوئی تھی، اوپر سے اس کے بال بھی ایسے تھے جیسے نہ جانے کتنے عرصے سے ان کو تراشا نہیں گیا۔ وہ حلیت سے کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ لٹل گرل، ڈرو نہیں مجھ سے۔ اگر تم مجھے سچ بتا دو گی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے بتاؤ یہاں کون کون رشوت خور ہے؟ یہ سارا ہسپتال ہے رشوت خوروں کا ہے، اور تم تم خود یہاں پاگل خانے میں بند ہو۔ مجھے کیسے باہر چھوڑ کر آؤ گے؟ وہ میرا مسئلہ ہے، میں تمہیں جیسے بھی چھوڑ کر آؤں، مگر میں تمہیں پاگل خانے سے باہر نکال دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا۔ فریہ نے ڈرتے ڈرتے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا اور فوراً ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ کیا تم پاگل نہیں ہو؟ اس کی بات پر سلطان کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ اس کے کہکے کی گونج اس قدر بلند تھی کہ فریہ کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا تھا۔ کتنی دیر تک وہ اسے دیکھ کر ہنستا رہا تھا۔ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں۔ آؤ ادھر بیٹھ کر تمہیں اپنی پوری داستان سناتا ہوں۔ وہ اسے ذرا آگے لے کر آیا تھا۔ فریہ کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ سلطان نے اسے پانی کا گلاس دیا تھا۔ یہ لو، پانی پیو اور ڈرنا بند کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ فریہ نے پانی کا گلاس ایک گھونٹ میں اپنے حلق میں اونڈیل لیا تھا۔ اب یہاں بیٹھو، مجھے ساری بات سچ بتاؤ۔ اور فریہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اس پاگل کے ڈر سے سب کچھ سچ بتا دے یا پھر جو باہر جانور کھلے عام گھوم رہے ہیں ان کی وجہ سے اپنا منہ بند رکھے۔ بتاتی ہوں۔ 1 مہینہ ہوا ہے مجھے یہاں آئے ہوئے۔ پہلے میں زینب ہسپتال فیصل آباد میں کام کر رہی تھی۔ اسی زینب ہسپتال کی ایک شاخ فیصل آباد میں بھی ہے جن کا یہ ہسپتال ہے۔ ان کو شک تھا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ انہوں نے جاسوسی کے لیے یہاں پر میرا ٹرانسفر کیا تھا۔ ابھی 1 مہینے میں مجھے یہاں سے کافی سراغ ملے۔ میرا کام مکمل ہی ہو گیا تھا۔ میں باس کو ساری معلومات دینے ہی والی تھی کہ ڈاکٹر سارہ کو پتہ چل گیا کہ میں ان سب کے بارے میں سب کو جان گئی ہوں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا یہ سب کب ہوا۔ وہ آنن فانن مجھے کھینچتے ہوئے یہاں تک لائیں اور یہاں اس کمرے میں بند کر کے چلی گئی۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، یہ تمہیں بھی یہاں سے نہیں نکلنے دیں گے، جیسے مجھے ان لوگوں نے یہاں جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ وہ سر جھکائے اس کے سامنے ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ مگر میں ان کے ظلم کا بدلہ ضرور لوں گا، اور وہ وقت بہت قریب ہے جب ان سب لوگوں کی گردنیں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ تو کیا تم پاگل نہیں ہو؟ تم سچ میں پاگل نہیں ہو؟ فریہ کو حیرانی ہوئی تھی۔ اس کے بول چال سے وہ کہیں سے بھی پاگل نہیں لگتا تھا۔ اگر تم پاگل نہیں ہو تو پھر یہاں کیوں قید ہو؟ تم بھی تو پاگل نہیں ہو، تم بھی تو یہاں قید ہو۔ وہ اسے چپ کروا گیا تھا۔ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا تھا؟ وہ پھر سے سوال کر گئی تھی۔ میرے اپنوں نے۔ تمہارے اپنوں نے؟ کیا مطلب ہے؟ کوئی اپنا کیسے کسی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتا ہے؟ بتاؤں گا پھر کسی دن، ابھی تو تم اپنی فکر کرو۔ ابھی تھوڑی دیر میں وہ پھر سے آئیں گے مجھے باندھنے۔ تمہیں یہاں لانے سے پہلے وہ مجھے کھول کر گئے تھے، اس لیے کہ میں اپنے پاگل پن میں آ کر تمہیں مار ڈالوں گا۔ مگر تمہیں اس سب کے بارے میں کیسے پتا؟ اور پچھلے 1 مہینے سے میں یہاں کام کر رہی ہوں، میں نے تمہیں کہیں نہیں دیکھا۔ فریہ حیرت سے بولی تھی۔ دیکھو گی بھی کیسے؟ یہ لوگ مجھے ہمیشہ باندھ کر رکھتے ہیں، کیونکہ میرا باہر نکلنا ان لوگوں کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ میرے ہاتھ جو لگتا ہے میں سب کو پٹخ پٹخ کر مارتا ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ ہنسا تھا۔ معصوم لوگوں کو مار کر تمہیں کیا ملتا ہے؟
وہ معصوم نہیں ہے، وہ غرایا تھا جس پر وہ ڈر سے دیوار سے چپک گئی تھی۔ یہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ سب رشوت خور ہیں، ان سب نے مل کر مجھے اس حال میں پہنچایا ہے۔ تم دیکھنا میں کیسے ان سب سے اپنا بدلہ لیتا ہوں۔ تم کیسے بدلہ لوگے؟ تم تو یہاں خود قید ہو۔ اگر تمہیں میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتانا، میں جہاں تک ممکن ہو سکا تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اور اس کی بات پر وہ ہنستا تھا۔ تم خود میرے رحم و کرم پر ہو، تم کیسے میری مدد کر سکتی ہو؟ اور فریہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ خود کو بہت ہی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تھی، سب لوگ گھروں کو چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر اسد اور ڈاکٹر نائلہ ڈیوٹی پر موجود تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنے اپنے کیبن میں سو رہے ہوں گے۔ چوکیدار آیا تھا، ان کو کھانا دے کر چلا گیا تھا اور کھانا دینے کے بہانے وہ سلطان کو کان میں کچھ خسر پسر کرنے لگا تھا۔ فریہ ان کی خسر پسر سے ڈر گئی تھی۔ وہ سلطان کو بھی کوئی دھوکے باز سمجھ رہی تھی۔ وہ تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ چوکیدار کے جانے کے بعد فریہ نے پوچھا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں، تیار رہنا۔ مگر کہاں؟ اس قید سے باہر۔ یہ چوکیدار تمہارا آدمی ہے؟ فریہ کو حیرت ہوئی تھی۔ اسے یہ چوکیدار بڑا بھلا محسوس ہوا تھا۔ ہاں، اس ہسپتال میں بس یہی ایک ایماندار ہے، باقی سب بکے ہوئے ہیں۔ تقریباً 30 منٹ کے بعد وہ وہاں سے نکلے تھے۔ اچانک سے ہسپتال کی لائٹ چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر اسد اور ڈاکٹر نائلہ دونوں باہر آئے تھے۔ چوکیدار، یہ لائٹ کیوں چلی گئی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں بھی حیران ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں، اگر آپ حکم دے تو میں جا کر دیکھوں؟ ہاں ہاں دیکھو، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ڈاکٹر اسد بدتمیزی سے بولا تھا۔ چوکیدار مین سوئچ کی طرف بھاگا تھا۔ سلطان نے فریہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے لے کر بھاگتا ہوا ہسپتال کے گیٹ تک آیا تھا۔ گیٹ چوکیدار پہلے ہی کھول کر گیا تھا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے گیٹ عبور کیا، سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ سلطان اور فریہ اس گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی ایک دم فل تیز سپیڈ سے نکل گئی تھی۔ جب چوکیدار کو یقین ہو گیا کہ سلطان گاڑی میں بیٹھ کر جا چکا ہے، تب اس نے مین سوئچ آن کر دیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اندر آیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر اسد ابھی وہیں پر موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ تاروں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ میں نے چھڑی سے ہلایا تو خود ہی لائٹ آ گئی۔ شاید کوئی وائر میں مسئلہ آ رہا ہے۔ صبح مکینک کو بلا کر ٹھیک کروا دوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ اور اپنی ڈیوٹی دھیان سے دینا۔ جی صاحب۔ وہ چلا گیا تھا۔ کام نہایت صفائی سے کیا گیا تھا، کسی کو شک بھی نہیں پڑا تھا۔ صبح ہر طرف افراتفری مچی تھی کیونکہ ڈاکٹر فریہ اور سلطان دونوں ہی کمرے سے غائب تھے۔ ڈاکٹر شجاع کو جب یہ خبر ملی تو وہ تو غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ تم لوگوں کی ناک کے نیچے سے 2 لوگ غائب ہو گئے، تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں؟ CCTV کیمرے کی فوٹیج مجھے دکھاؤ۔ ڈاکٹر صدیقی تو پاگل ہو رہے تھے۔ کیمرے میں سلطان اور فریہ دونوں گیٹ پار کرتے نظر آئے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتہ چلا تھا۔ یہ جب گیٹ پار کر رہے تھے تو تم کہاں تھے؟ وہ چوکیدار پر چلائے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، لائٹ گئی تھی تو میں مین سوئچ چیک کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہ لائٹ ضرور کسی نے جان بوجھ کر بند کی ہے۔ مین سوئچ کی طرف CCTV کیمرہ تو ہوگا، وہاں کی فوٹیج دکھاؤ۔ مگر سر، سوائے گیٹ کے اور تو کہیں ہمارے ہسپتال میں کیمرے لگے ہوئے نہیں ہیں، اور جو لگے ہوئے ہیں وہ بھی خراب ہے۔ یہ آپ ہی کا حکم تھا؟ چوکیدار ڈرتے ڈرتے بولا تھا۔ ڈاکٹر صدیقی دیوار میں مکہ مارتے وہاں سے اپنے آفس چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر صدیق، ڈاکٹر اسد اور ڈاکٹر سارہ اس وقت ہسپتال میں موجود تھے۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا ڈاکٹر سارہ، آپ سے اتنی بڑی بھول کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو اگر اس نے دیکھ لیا تھا، آپ کو شک تھا اس پر کہ اس کے ہاتھ آپ کے خلاف ثبوت لگ چکے ہیں، تو آپ کو فوراً مجھے بتانا چاہیے تھا۔ سر، میں نے آپ کو کال کی تھی، آپ کا فون سوئچ آف تھا اور میں نے اسے اس پاگل کے کمرے میں بند کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ اسے مار ڈالے گا اور ہم حادثہ بنا کر پیش کر دیں گے۔ میرا پلان بالکل ٹھیک تھا۔ وہ بچ کیسے گئی؟ میں حیران ہوں، وہ پاگل اس کے ساتھ بھاگ کیسے گیا؟ وہ تو کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ تم بھول رہی ہو ڈاکٹر سارہ، وہ پاگل نہیں ہے، ہم نے اسے پاگل بنایا ہوا ہے۔ سر، اب کیا ہوگا؟ اب وہی ہوگا جو ہونا چاہیے، ہم سب کو پھانسی ہوگی اور کیا ہوگا۔ سارے ڈاکٹرز میں افراتفری مچی ہوئی تھی، سب کو اپنی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اب تک انہوں نے جو یہاں لوٹ مچائی ہوئی تھی اس کا سب کو ہی علم ہو گیا تھا۔ ابھی وہ لوگ وہی موجود تھے، اگلا لایا عمل طے کرنے والے تھے۔
کہ اچانک پولیس کی ریڈ پڑی تھی اور وہاں کے سارے اسٹاف کو پولیس اٹھا کر لے گئی تھی۔ یہ کب اور کیسے ہوا کسی کو سمجھ ہی نہیں لگی تھی۔ وہاں کے سارے مریضوں کو دوسرے ہسپتال شفٹ کر دیا گیا تھا اور کچھ دنوں تک زینب ہسپتال کو پولیس نے سیل کر دیا تھا۔ جب سلطان اور فریہ ہسپتال سے نکلے تھے تو سلطان کا خاص آدمی گاڑی لے کر پہلے وہاں پر موجود تھا۔ وہ سلطان کو ایک نئی جگہ پر لے آئے تھے۔ اس جگہ کا انتظام سلطان کے ڈرائیور خادم حسین نے خود ہی کیا تھا۔ باس، آپ کے شایان شان تو نہیں ہے مگر میں بس یہی کر سکا ہوں۔ تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں ساری زندگی وہ اتار نہیں سکتا خادم۔ یہ جگہ بہت اچھی ہے۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں باس، آپ پر تو میری جان قربان۔ اب آگے کیا حکم ہے؟ آگے کوئی حکم نہیں ہے، ابھی تو میں کھانا کھاؤں گا اور ریسٹ کروں گا، اس کے بعد دیکھیں گے۔ اب آپ بتائیں ڈاکٹر فریہ جی، آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ میرا ڈرائیور آپ کو وہاں چھوڑ دے گا۔ سلطان فریہ سے مخاطب ہوا تھا۔ پہلے مجھے ایک فون کرنا ہے۔ ہاں ہاں کر لو خادم۔ سلطان نے خادم کو اشارہ کیا تھا۔ خادم نے جلدی سے اپنا موبائل فریہ کو پیش کیا تھا۔ فریہ نے کاظمی صاحب کو کال کی تھی، ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ سر، میرے پاس اور تو کچھ بھی نہیں بچا۔ ڈاکٹر سارا نے مجھ سے ساری چیزیں چھین لی تھیں۔ میرے پاس ایک پین ڈرائیو ہے جس میں بہت ساری کام کی چیزیں ہیں اور وہ میرے کوٹ کی پاکٹ میں تھی۔ ڈاکٹر سارا کو اس کا علم نہیں تھا، مگر وہ بھی میں آپ کو پہنچاؤں کیسے؟ ڈاکٹر فریہ فون پر اپنے باس سے مخاطب تھی۔ چلیں ٹھیک ہے سر، میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں۔ اس نے فون ڈسکنیکٹ کیا تھا۔ وہ میرے باس کو یہ پین ڈرائیو پہنچانی ہے۔ مجھے اس کے لیے ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے۔ کیا آپ یہ سب ارینج کر سکتے ہیں؟ وہ خادم حسین سے مخاطب تھے۔ جی، میرے پاس کچھ چیزیں ہیں، میں آپ کو لا کر دیتا ہوں، شاید آپ کے کام آ جائے۔ اور تھوڑی دیر بعد ہی پورا سیٹ اپ ڈاکٹر فریہ کی مرضی کے مطابق لگ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد تقریباً وہ ساری معلومات سینڈ کر چکی تھی۔ وجاہت کاظمی جو شہر کے لینڈ لارڈ تھے، انہوں نے اپنی ماں کے نام پر زینب ہسپتال بنوایا تھا اور تقریباً ہر شہر میں ان کے ہسپتال کی ایک برانچ اوپن تھی۔ بیسکلی وہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے تھے اور وہیں ان کا آبائی گھر بھی تھا۔ کام کے سلسلے میں وہ زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہتے تھے۔ ان کا ہسپتال بھی پیچھے سے ان کے امپلائیز ہی دیکھتے تھے۔ لاہور والا زینب ہسپتال ڈاکٹر شجاع کی زیر نگرانی تھا اور ڈاکٹر شجاع پچھلے کئی سالوں سے غلط کاموں میں ملوث ہو گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سارے سٹاف کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ وہ پیسے لے کر کسی کو بھی پاگل ڈکلیئر کر دیتے اور پھر پاگل خانے میں اس کو بھرتی کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ فنڈز جو مریضوں کے لیے آتے تھے اور مریضوں کی دوائی کے لیے ہوتے تھے، اور اس میں سے آدھے سے زیادہ پیسہ ڈاکٹر شجاع خود ہڑپ کر لیتے تھے۔ پچھلے کافی وقت سے وہ ڈاکٹر فریہ کو اس ہسپتال میں بھیجا تھا۔ ڈاکٹر فریہ ان کے دوست کی بیٹی تھی اور وہ کاظمی صاحب کو بہت عرصے سے جانتی تھی، اور کاظمی صاحب بھی ڈاکٹر فریہ کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فریہ کو یہ اتنی بڑی ذمہ داری سونپی تھی اور ایک مہینے کے اندر اندر فریہ نے اپنی ذمہ داری خوب نبھائی بھی تھی۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر اس نے ساری معلومات کاظمی صاحب کو پہنچا دی تھی۔ اب ساری گیم ڈاکٹر کاظمی صاحب کے ہاتھ میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب فریہ کام سے فارغ ہوئی تو سلطان کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ خادم حسین کھانا لینے باہر گیا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس اچانک سے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی ہیں۔ وہ کمینے مجھے غلط دوائیاں دیتے رہے ہیں، اس وجہ سے یہ درد اب میرے معمول کا حصہ بن چکا ہے۔ سلطان زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا تھا اور فریہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی اس کے درد کا علاج نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈاکٹر فریہ کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے تھے۔ وہ سلطان کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر خود بہت پریشان ہو گئی تھی۔ سلطان، تمہیں مکمل علاج کی ضرورت ہے، تمہیں کسی اچھے ہسپتال میں داخل ہونا پڑے گا، اس طرح تو تمہیں کوئی بہت خطرناک بیماری لگ سکتی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ کچھ بہتر ہوا تھا۔ ہاں، مگر ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اپنا علاج کروا سکوں۔ اگر میں علاج میں مصروف ہو گیا تو میرے دشمن مجھے ختم کر دیں گے۔ مجھے علاج کروانے سے پہلے اپنے دشمنوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ کھانا آ گیا تھا اور کھانا کھانے سے پہلے ہی ڈاکٹر فریہ نے کچھ دوائیاں لکھ کر دی تھیں۔ خادم کو کہا تھا کہ وہ یہ سب لے آئے اور کچھ سامان بھی ڈاکٹر فریہ نے منگوایا تھا۔ 1 گھنٹے بعد خادم حسین سارا مطلوبہ سامان لے آیا تھا۔ ڈاکٹر فریہ نے سلطان کو دوائیاں دی تھیں اور دوائی کھانے کے بعد وہ سکون محسوس کرتا سو گیا تھا۔ ڈاکٹر فریہ خود بڑی تھکی ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر کیسے سو گئی اسے خود بھی معلوم نہیں ہوا۔ صبح تقریباً 10 بجے فریہ کی آنکھ کھلی تھی۔
وہ حیرانی سے ادھر ادھر کا ماحول دیکھ رہی تھی۔ جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تب جا کر اسے سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ کاظمی صاحب نے اس کے لیے گاڑی بھجوانی تھی مگر گاڑی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارا تھا تو خادم حسین کا موبائل جو اس کے پاس ہی رات سے تھا اس کے ہاتھ لگا تھا۔ ڈرائیور کی کوئی 10 مسڈ کال تھی، ڈاکٹر کاظمی کی بھی اتنی ہی کال تھی مگر ڈاکٹر فریہ نے فون ہی نہیں اٹھایا تھا تو بات کیسے ہوتی؟ تھوڑی دیر بعد خادم حسین گھبرایا ہوا آیا تھا۔ باس، ایک بری خبر ہے۔ طلحہ صاحب کو آپ کی یہاں موجودگی کا علم ہو گیا ہے۔ زینب ہسپتال کے سارے ڈاکٹرز پولیس نے اریسٹ کر لیے ہیں اور اس ہسپتال کو سیل کر دیا گیا ہے، اور طلحہ صاحب آپ کو کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مجھے شوکت نے بتایا ہے کہ ان کو اس ایریے کی بھنک پڑ گئی ہے اور سلطان گھبرا گیا تھا۔ اتنی جلدی وہ کہاں اور کیسے جاتا؟ سلطان، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ میرے ساتھ فیصلہ باد چلیں۔ میں نہ صرف آپ کا مکمل علاج کروں گی بلکہ آپ کو جتنی دیر تک چاہیے آپ کو پناہ بھی دوں گی۔ آپ کا علاج بہت ضروری ہے۔ زندہ رہیں گی تو دشمنوں کے ساتھ لڑیں گے نا؟ پلیز میری بات مان لیں۔ میرا ڈرائیور باہر کھڑا ہے، کاظمی انکل نے بھیجا، اور پلیز میرے ساتھ چلیں۔ باس، میڈم ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس وقت ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ ایک ہی ٹھکانہ تھا اور وہاں پر وہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ ان ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں پوری تیاری کے ساتھ آنا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ فریہ کے ساتھ وہ فیصلہ باد آ گیا تھا۔ کاظمی صاحب کے ساتھ فریہ کی اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک ہسپتال کے کاموں میں ہی مصروف تھے اور ڈاکٹر فریہ نے سلطان کو ہسپتال میں داخل کر لیا تھا اور مکمل سیکیورٹی میں اس کا علاج جاری تھا۔ 3 دن تک تو فریہ نے اسے مکمل آبزرویشن میں رکھا تھا۔ اس کے بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ اسے وہاں سے گھر لے آئی تھی۔ کاظمی صاحب سے کہہ کر اس نے سلطان کو ایک خفیہ فلیٹ پہ رکھا ہوا تھا جہاں پر وہ صبح و شام اس کے مکمل چیک اپ کے لیے جاتی تھی۔ اس سارے عرصے میں سلطان ایک بار پھر سے خود کو قید میں محسوس کر رہا تھا مگر فریہ کے کہنے پر وہ رک گیا تھا۔ اب میں پہلے سے کافی بہتر ہوں، اس لیے اب آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ جب وہ شام کو اس کا چیک اپ کے لیے آئی تو وہ اس سے بولا تھا، جی ماشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا وہ کون لوگ ہیں جن سے آپ بدلہ لینے والے ہیں؟ کن لوگوں نے آپ کو اس حال میں پہنچایا ہے؟ اور سلطان اسے کیا بتاتا؟ وہ شرم سے نظریں جھکا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے؟ ایسا نہیں ہے، مگر مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں کیسے یہ بتاؤں۔ میری اپنی بہن ہی میری جان کی دشمن ہے۔ بہن؟ بہن کے نام پر وہ حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ کیا وہ آپ کی سگی بہن ہے؟ ہاں، وہ میری سگی بہن ہے۔ ماں مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے۔ میرے لیے تو بالکل ایک چھوٹی گڑیا کی طرح تھی۔ مجھے یاد ہے جس دن وہ پیدا ہوئی تھی، میں اس دن اتنا خوش تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اس پوری دنیا میں سب سے امیر آدمی میں ہی ہوں، جس کے پاس اتنی پیاری گڑیا ہے۔ اس کے لاڈ اٹھاتے مجھے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ وہ محض 5 برس کی تھی جب میری ماما اچانک ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور ماما کے جانے کے بعد بابا تو کاروباری معاملات میں مصروف رہتے تھے۔ میں اس کی جیسے ماما بن گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ ٹائم ماہم کو دیا۔ وہ اسکول چلی گئی، اس کے بعد کالج۔ میری تعلیم مکمل ہو گئی اور میں بابا کے ساتھ آفس کے معاملات دیکھنے لگا، مگر ماہم کے ساتھ وقت گزارنا میرے لیے آج بھی اتنا ہی اہم تھا جیسے پہلے دن۔ 5 سال پہلے میرے بابا بھی چلے گئے ہمیں چھوڑ کر۔ میں نے اسے کبھی ماں اور باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں اسے دنیا کے سرد و گرم سے بچا کر رکھنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے وہ کب اتنی بڑی ہوگی کہ اسے میری محبت، میرا پیار، روک ٹوک اور دکھاوا لگنے لگا۔ اسے بھائی کی محبت سے بڑھ کر دنیا اہم ہو گئی، اور پھر طلحہ اس کی زندگی میں آیا۔ طلحہ 1 نمبر کا لالچی اور فراڈیا ہے۔ وہ اسے شادی کرنا چاہتی تھی اور میں نے اسے منع کر دیا۔ بس اسی بات کا اس نے مجھ سے بدلہ لیا۔ طلحہ نے اسے باتوں میں اتنا بہلایا کہ وہ اس پر اندھا اعتبار کرنے لگی۔ اس نے طلحہ کے ساتھ مل کر میرا ایکسیڈنٹ کروایا اور پھر ڈاکٹر شجاع کو پیسے دے کر مجھے پاگل ڈکلیئر کروا دیا۔ شاید ابھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میرا قتل کروا دیتی، ورنہ مجھے زندہ رکھ کے پتہ نہیں اس نے خود کو کیوں خطرے میں ڈال دیا۔ پچھلے 1 سال سے میں اس پاگل خانے میں قید ہوں۔ طلحہ نے میرے سارے وفادار ملازم مروا دیے ہیں۔ یہ خادم حسین گاؤں گیا ہوا تھا، اسی وجہ سے یہ بچ گیا۔ 1 مہینہ پہلے ہی اس نے مجھے نہ جانے کیسے ڈھونڈ کر مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ تک پہنچا ہے، ورنہ پچھلا 1 سال میں اس کمرے میں قید تھا۔
نہ میرا باہر کسی دنیا سے رابطہ تھا، نہ ہی مجھ سے کبھی کوئی ملنے آیا۔ خادم حسین نے اس چوکیدار کو اپنے ساتھ ملایا اور مجھے وہاں سے نکلنے میں یہ کامیاب ہوا ہے۔ میں پاگل نہیں تھا، ان لوگوں نے مجھے پاگل بنا دیا۔ وہ 1 سال میں نے اس قید میں کیسے کاٹا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ فریہ حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ سلطان سر جھکائے بیٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور فریہ اس کی تکلیف پر نہ جانے کیوں خود بھی تڑپ رہی تھی۔ کتنی وہ دعائیں کرتی تھی کہ کاش اس کے بھی سگے رشتے ہوتے۔ یہ سامنے بیٹھا شخص، اس کے پاس اپنے خونی رشتے تھے، مگر رشتے اتنے شفاق اور ظالم بن جائیں تو انسان تنہا رہنا غنیمت سمجھتا ہے۔ فریہ نے بے اختیار ہی اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ خود کو ہمیشہ اکیلا محسوس کرتی تھی، کیونکہ وہ بہت چھوٹی سی تھی جب اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کاظمی صاحب نے اس کی دیکھ بھال کی تھی، کیونکہ اس کے بابا نے مرتے وقت اپنی بیٹی کی ذمہ داری کاظمی صاحب کو سونپی تھی، اور انہوں نے ذمہ داری کو بخوبی نبھایا بھی تھا۔ مگر چونکہ فریہ ہمیشہ ہاسٹلز میں رہ کر پڑھتی رہی تھی تو وہ گھر اور گھر کا ماحول بہت یاد کرتی تھی، اور وہ ہمیشہ کہتی تھی کاش اس کے بھی بہن بھائی ہوتے اور وہ بھی ان کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتی۔ مگر آج سلطان کی کہانی سن کر اس کا تو خونی رشتوں سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی سلطان، میں آپ کے دکھ پر کیسے اظہار کروں، مگر آپ بہت بہادر ہیں، اور آپ نے جیسے ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کیا ہے، میں بہت امپریس ہوں آپ سے۔ مجھے اپنے فکر نہیں ہے، مجھے فکر ماہم کی ہے۔ طلحہ لالچی ہے، اسے سوائے ماہم کی دولت سے اور کوئی غرض نہیں ہے، مگر ماہم اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتی۔ جیسے طلحہ نے مجھے سائٹ پر لگایا، ایک دن وہ ماہم کو بھی ایسے ہی سائٹ پر لگا دے گا، اور مجھے ماہم کو ہر حال میں بچانا ہے۔ کیا آپ اب بھی اپنی بہن کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ میری بہن ہے فریہ، اور میں اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اگر تلوار سے بھی مجھ پر وار کرے تو میں اف نہیں کروں گا، مگر میں اسے کسی کے ہاتھوں استعمال ہوتا دیکھ نہیں سکتا۔ مجھے ہر حال میں ماہم کو بچانا ہے۔ اور فریہ کو ماہم پر شک آیا تھا، جس کے پاس اتنا پیار کرنے والا بھائی تھا، مگر ساتھ ہی افسوس بھی ہوا تھا کہ جو اس کی قدر نہیں کر پائی۔ ٹھیک ہے سلطان، آپ کو اس معاملے میں جیسی بھی ہیلپ چاہیے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ فریہ نے سلطان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے یقین دلایا تھا، اور سلطان ہلکا سا مسکرایا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ میں بھی فریہ کرب واضح محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اپنوں کا ڈسا ہوا تھا، غیروں سے اپنائیت ملنے پر اس کا تعجب بنتا تھا۔ ان چند دنوں میں فریہ نے سلطان کا جتنا خیال رکھا تھا، سلطان نہ چاہتے ہوئے بھی فریہ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ وہ سوائے اس کے محسن کے کچھ بھی نہیں ہے، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل بار بار فریہ کی طرف ہمکتا تھا۔ فریہ نے کاظمی صاحب کو سلطان سے ملوایا تھا، اور وہ تو حیرانی سے سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے؟ جی سر، آپ نے نہ صرف مجھے پہلے دیکھا ہے بلکہ ہماری بھرپور ملاقات بھی ہوئی ہے۔ النواز انٹرپرائزز، کچھ یاد آیا؟ آپ النواز انٹرپرائزز کے آنر سلطان؟ جی، میں وہی سلطان ہوں۔ مگر آپ کا تو بڑا شاندار بزنس ہے نا، پھر آپ کو اس حال میں کس نے پہنچایا؟ اور سلطان استہزائیہ ہنسا تھا۔ ہیں کچھ میرے بہت قریبی لوگ۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے فریہ نے آپ کے بارے میں سب کچھ بتایا ہے۔ میں آپ کو اپنے خاص آدمی سے ملواتا ہوں۔ آپ کو اسے جتنی بھی ہیلپ چاہیے وہ آپ کی کرے گی۔ آپ کو جتنی پولیس کی نفری چاہیے ہر لحاظ سے وہ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ ٹھیک ہے جی سر، آپ کا بہت شکریہ۔ ارے نہیں، شکریہ کیسا؟ آپ فریہ کے دوست ہیں، اور فریہ میری بیٹی ہے، تو یہ تو میرا فرض بنتا ہے۔ کاظمی صاحب محبت سے بولے تھے۔ اسی وقت فریہ اور سلطان کی نظریں ٹکرائی تھیں، اور فریہ فوراً نظریں جھکا گئی تھی، اور سلطان کو یہ ٹکراؤ بہت پیارا لگا تھا۔ کاظمی صاحب اٹھ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے نادر کو سلطان سے ملوا دیا تھا، اور نادر سچ میں بہت کام کا آدمی تھا۔ سلطان نے اسے اپنے سارا معاملہ گوش گزار کیا تھا، اور نادر نے منٹوں میں پلان بھی ترتیب دے لیا تھا۔ میں اپنے 2 خاص جاسوس طلحہ احمد کے پیچھے لگا دیتا ہوں۔ اس کی ایک ایک پل کی رپورٹ میں آپ کو بھیجتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کے لیے خاص ٹیم بھی ریڈی کرواتا ہوں، جو وقت پڑنے پر طلحہ احمد کو اٹھوا سکے۔ وہ اپنا پلان بتانے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کل شام مجھے رپورٹ دیجیے گا، یہیں پر آ کر۔ ٹھیک ہے سر، خدا حافظ، بول کے نادر چلا گیا تھا۔ فریہ سلطان کے لیے کچھ کھانے کو بنا رہی تھی۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ کچن میں آیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں فریہ؟ آپ ابھی تک گھر نہیں گئی تھیں؟ وہ میں یہاں آپ کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔
میں نے سوچا آپ نے کافی وقت سے گھر کا کھانا نہیں کھایا ہوگا، تو اس لیے میں آپ کے لیے کھانا بنانے لگ گئی۔ ہاں، یہ تو آپ نے سچ کہا۔ میں نے کتنا عرصہ ہو گیا ہے گھر کا کھانا نہیں کھایا۔ آپ میرے لیے اتنا کچھ کر رہی ہیں، میں آپ کا احسان کیسے اتاروں گا؟ وہ اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ ارے، احسان والی کون سی بات ہے؟ آپ میرے پیشنٹ ہیں اور پیشنٹ کا خیال رکھنا ڈاکٹرز کا فرض ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کا اعلیٰ ظرف ہے، ورنہ آج کل کے ڈاکٹرز کہاں ایسا کچھ سوچتے ہیں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کچھ کالی بھیڑیں ہر شعبے میں ہوتی ہیں، مگر ہم ڈاکٹر دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور اپنے فرائض کو اپنا دین ایمان سمجھتے ہیں۔ وہ مصروف سی ہاتھ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا، یہ تو مجھے بتائیں آپ نے بنایا کیا ہے؟ او ہاں، وہ آپ کو کیا پسند ہے؟ مجھے یہ پتا ہی نہیں تھا، اس لیے پھر میں نے وہ بنایا ہے جو مجھے پسند ہے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ایک دیگچی سے ڈھکن اٹھایا تھا اور پلاؤ کی خوشبو اس کے نتنوں سے آ کے ٹکرائی تھی۔ اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ ارے واہ، پلاؤ! اور اس میں کیا ہے؟ اس میں مٹن کڑھائی ہے اور میٹھی میں کھیر آرڈر کی ہے۔ وہ فریج میں میں نے رکھی ہے۔ اتنا ٹائم نہیں تھا، بس جلدی جلدی میں یہ 2 ڈشز بنا سکی، اس لیے میٹھا میں نے باہر سے منگوا لیا۔ چلیں اب آپ بیٹھیں اور ریسٹ کریں، تھوڑی دیر تھکی ہوں گی، میں برتن لگا دیتا ہوں ٹیبل پر۔ ارے نہیں نہیں، آپ کیوں کریں گے؟ میں کر لوں گی اور مجھے ریسٹ کی ضرورت نہیں، مجھے کام کرنے کی عادت ہے۔ وہ فوراً سے منع کر گئی۔ آپ نے اتنی گرمی میں کھانا بنایا ہے میرے لیے، پلیز آپ جا کر بیٹھیں، میں لگا دیتا ہوں برتن۔ وہ پھر سے بولا تھا، میں گھر میں سارا کام خود کرتی ہوں اپنے ہاتھوں سے، مجھے اچھا لگتا ہے کام کرنا، آپ بیٹھیں۔ اس نے زبردستی اسے کرسی پر بٹھایا تھا اور کھانا ٹیبل پر سجا دیا تھا۔ ارے واہ فریا، آپ کے تو ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، بہت مزے کا کھانا بنایا۔ سچ بتائیں، آپ نے نہیں بنایا نا؟ کہیں یہ بھی باہر سے تو نہیں آرڈر کیا؟ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ فریا نے اسے گھورا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پلاؤ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور پلاؤ میرا فیوریٹ ہے۔ کاظمی انکل کو تو میرا پلاؤ بہت پسند ہے، وہ تو ہمیشہ فرمائش کر کے مجھ سے پلاؤ بنواتے۔ وہ منہ بناتے بولی تھی، یہ تو آپ نے بہت زیادتی کی ہے فریا جی میرے ساتھ، مجھے اتنا مزیدار کھانا کھلا کر آپ نے اچھا نہیں کیا۔ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر بولا تھا اور فریا کو حیرت ہوئی تھی، وہ ایسا کیوں بول رہا تھا؟ اس میں زیادتی والی کون سی بات ہے؟ ارے، اب میرا روز دل چاہے گا نا میں اتنا مزے کا کھانا کھا سکوں، مگر آپ اب روز روز تو مجھے کھانا بنا کر نہیں دیں گی۔ اسے افسوس ہوا تھا، اس پر فریا ہنسی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کا جب بھی کھانے کو دل چاہے آپ میرے گھر آ سکتے ہیں، موسٹ ویلکم۔ سلطان مسکرایا تھا۔ اگلے چند دن سلطان بہت مصروف رہا تھا۔ نادر اسے پل پل کی طلحہ کی خبریں دے رہا تھا۔ نادر کو ایک بہت عجیب بات پتہ چلی تھی اور وہ سلطان سے ملنے آیا تھا۔ سر، مجھے آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانی ہے۔ جی بتائیے۔ مجھے ایک خبر ملی ہے کہ آپ کی بہن چوری پولیس اسٹیشن آپ کے بارے میں پتہ کرنے آئی تھی اور بہت رو بھی رہی تھی، اور ماہم کے رونے کی بات سن کر سلطان چونکا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا ماہم کو؟ کیوں رو رہی تھی؟ وہ پتہ نہیں سر، لیکن وہ آپ کے لیے بہت پریشان تھی اور وہ آپ کو ڈھونڈ بھی رہی تھی۔ نادر، آپ ماہم کا خیال رکھیے، اس سے کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ اگر اس سے کچھ ہو گیا تو میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا، پلیز۔ آپ فکر نہیں کریں سر، میں نے اپنے آدمی میڈم کے پیچھے لگا دیے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ کل ہم طلحہ احمد کو فالو کریں گے، جہاں وہ مل گیا ہم اسے اٹھا لیں گے اور اسے اٹھا کر سیدھا ادھر لے آئیں گے۔ آپ تیار رہیے گا۔ نہیں، یہاں نہیں، آپ اسے کسی اور خفیہ جگہ پر لے کر آئیں، یہاں اچھا نہیں لگے گا، ارد گرد سوسائٹی کے لوگ پریشان ہوں گے۔ چلیں ٹھیک ہے سر، میں کہیں اور انتظام کرتا ہوں۔ سلطان اس دن بہت عرصے بعد اپنے اصل حلیے میں واپس آیا تھا۔ خادم حسین نے اپنے 3 رشتہ دار گاؤں سے بلوا لیے تھے، جن کو سلطان نے باڈی گارڈ کے طور پر رکھا تھا۔ کاظمی صاحب کی بھیجی ہوئی گاڑی میں سلطان بیٹھ کر لاہور کے لیے نکلا تھا، اور وہ ابھی لاہور پہنچا ہی تھا کہ تبھی اسے نادر حسین کی کال آئی تھی۔ باس، ایک بری خبر ہے، ہم میں سے تو کسی نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا، مگر ماہم بی بی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ ہم اسی گاڑی کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ ہمیں فالو کریں، میں آپ کو لوکیشن سینڈ کرتا ہوں۔ اور سلطان کی تو پیروں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ جانتا تھا ایک دن یہ ضرور ہوگا، مگر وہ ماہم کو کوئی خطرہ نہیں پہنچنے دینا چاہتا تھا۔ نادر، تم ہر حال میں گاڑی کو فالو کرو، میں پیچھے ہی ہوں۔ سلطان نے ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھالی تھی اور فل سپیڈ میں وہ گاڑی دوڑاتا ہوا نادر کی بھیجی لوکیشن پر پہنچا تھا۔ سر، کہیں غائب ہو گئی ہے، ہمیں نہیں مل رہی، ہمیں یہاں سے آگے پیدل جانا ہوگا، یہاں بڑی گاڑی کا جانا ناممکن تھا۔
اگر ہماری گاڑیاں نہیں جا سکتی تو ماہم کو لے کر وہ کیسے گیا؟ سر مجھے لگتا ہے یہاں کسی گیراج میں انہوں نے گاڑی کو چھپا دیا ہے۔ ہاں، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سلطان کو یہ جگہ کچھ جانی پہچانی سی لگی تھی۔ یہاں سے اس طرف آؤ تم لوگ۔ سلطان نے سب کو تاکید کی تھی اور خود وہ آگے آگے بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ تنگ گلیوں میں تقریباً 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد ایک بہت بڑی عمارت آئی تھی جو کھنڈر نما تھی۔ یہی وہ فارم ہاؤس تھا جو طلحہ احمد نے اینٹیک کر کے خرید تو لیا تھا، مگر بعد میں اس کی ساری انویسٹمنٹ ڈوب گئی تھی اور وہ کنگال ہو گیا تھا۔ چاروں طرف سے اس عمارت کو گھیر لو۔ سلطان عمارت کے اندر آیا تھا۔ سامنے ہی ماہم کو پلر کے ساتھ رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور طلحہ بندوق کے نال اس کی گردن پر رکھے اس پر چلا رہا تھا۔ تم ایک دھوکے باز اور جھوٹے انسان ہو۔ تم نے مجھ سے میرے بھائی کو چھینا۔ تم نے میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ کروایا اور اسے حادثہ بنا کر مجھے پیش کر دیا۔ میرے بھائی کو پاگل نہ ہوتے ہوئے بھی پاگل خانے میں جمع کروا دیا اور مجھے کبھی میرے بھائی سے ملنے ہی نہیں دیا۔ میں نے تم پر اندھا اعتماد کیا۔ اب تم نے مجھے ہی دھوکہ دیا۔ تم نے میری محبت کو دھوکہ دیا طلحہ۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس پر طلحہ احمد کا بلند قہقہ گونجا تھا۔ ارے بدھو، تجھے تو دھوکہ دینا ہے ہی آسان۔ تجھے تو میں نے لمحوں میں شیشے میں اتار لیا تھا اور ہم دونوں کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ تیرا بھائی تو تھا اور اسے میں نے سائٹ پر لگا دیا۔ اور دیکھو، آج ہم دونوں ایک ساتھ ہیں۔ تمہاری یہی تو خواہش تھی کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں، اور ہو گئے۔ وہ اس کے سامنے ہنس رہا تھا اور ماہم کو اس کی ہنسیات زہر لگ رہی تھی۔ کبھی اسی ہنسی پر وہ فدا ہوتی تھی۔ میرا بھائی شیر ہے اور وہ تجھے چھوڑے گا نہیں۔ وہ تیری قید سے نکل چکا ہے، اسی لیے اب تجھے جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ مان جاؤ کہ تم ڈر رہے ہو۔ ہاں، میں ڈر رہا ہوں۔ طلحہ نے زوردار تھپڑ ماہم کے منہ پر مارا تھا اور سلطان کی بس سوئی تھی۔ آگے جا کر اس نے طلحہ کو دبوچ لیا تھا۔ طلحہ کے ساتھ جو چند غنڈے تھے ان کو نادر کے آدمیوں نے آتے ہی مار گرایا تھا اور طلحہ کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہونے دی تھی۔ اس اچانک افتاد پر وہ حیران ہوا تھا۔ وہ تو 10 قدم سلطان سے آگے چل رہا تھا، مگر یہ کیا ہوا تھا کہ سلطان نے اس کی ساری گیم ہی پلٹ دی تھی۔ سلطان اسے پے در پہ مکے مارنے لگا تھا۔ خادم حسین نے آگے بڑھ کر اپنے باس کو روکا تھا۔ باس، اب اسے میرے حوالے کریں، اس کا کچومر میں نکالتا ہوں۔ میرے بڑے پیارے دوستوں کا اس نے قتل کروایا ہے، بہت حساب باقی ہے مجھ پر اس کے۔ ہاں خادم، تم آزاد ہو، جیسا دل چاہے ویسے اس کے ساتھ سلوک کرو۔ اور یہ سچ تھا۔ خادم کے بہت قریبی دوست تھے، ان کو بھی اس نے مروا دیا تھا۔ خادم تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے طلحہ کو بری طرح سے پیٹا تھا اور طلحہ اب کرا رہا تھا۔ نادر نے پولیس کو پہلے انفارم کر دیا تھا۔ پولیس آ گئی تھی اور طلحہ کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، آپ سچ کہتے تھے۔ طلحہ لالچی انسان ہے، مجھے ہی اس کے لالچ کا پتہ نہیں چلا۔ ماہم بری طرح سے رو رہی تھی اور سلطان بری طرح شرمندہ تھا۔ وہ بتا نہیں سکتا تھا، وہ اپنی بہن کو بھی اس کا حصہ سمجھ رہا تھا، مگر وہ تو بالکل بے خبر تھی۔ ماہم، کیا تمہیں علم نہیں تھا کہ طلحہ یہ سب کروا رہا ہے؟ نہیں بھائی، مجھے بالکل بھی علم نہیں ہے۔ اور تم مجھے ہاسپٹل میں ملنے کیوں نہیں آتی تھی؟ میں ملنے آتی تھی، مگر آپ ہمیشہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، میری بات ہی نہیں ہوتی تھی آپ سے۔ وہ آپ کو نیند کا انجیکشن لگاتے تھے میرے آنے سے پہلے۔ میں جب بھی آپ سے ملنے آئی ہوں آپ ہمیشہ نیند میں ہوتے تھے۔ ڈاکٹرز کہتے تھے آپ کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، تو آپ کو یہ نشے کا انجیکشن لگانا ضروری ہے۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اس نے ان دنوں میرا بہت خیال رکھا تھا اور آپ کے لیے وہ بہت بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ مجھے تو کچھ علم ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ وہ آپ کا اتنا خیال رکھ رہا تھا کہ مجھے لگا وہ مخلص ہے میرے ساتھ۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس نے یہ سب کیا ہوگا۔ ماہم بری طرح سے رو رہی تھی۔ سلطان دل ہی دل میں خود پر 1000 دفعہ لعنت بھیج چکا تھا، جس نے اپنی اتنی پیاری بہن کے بارے میں اتنی بدگمانیاں پال لی تھیں۔ سلطان ماہم کو لے کر گھر آ گیا تھا۔ وہ آج بہت عرصے بعد اس گھر میں آیا تھا۔ چند ہی دنوں میں سلطان نے اپنا سارا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ طلحہ نے اسے 1 سال میں اس کے کاروبار کو بہت نقصان پہنچایا تھا، مگر سلطان کو اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی بہن اس کے پاس تھی، اور سلطان نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا تھا فریہ کا، جس نے اتنی مدد کی تھی سلطان کی، ورنہ خادم حسین اکیلا یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے جتنے بھی مخلص دوست تھے سب دھوکے باز اور بزدل نکلے تھے۔
مشکل وقت میں کسی نے پلٹ کر اس کی خبر تک نہیں لی تھی، اور اس مشکل وقت میں سوائے فریہ اور خادم کی اس کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ خادم حسین تو اس کا وفادار ملازم تھا، مگر فریہ، اسے بھلا کیا لالچ تھا؟ اس نے اس کی اتنی مدد کیوں کی تھی؟ فریہ کا خیال آتے ہی اس کے لب خود بخود مسکرانے لگے تھے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ جائیں۔ اجازت ملنے پر ماہم اندر آئی تھی۔ بھائی، کیا میں آ جاؤں؟ ارے ماہم بیٹا، آؤ، رک کیوں گئی؟ سلطان نے بہت غور سے ماہم کو دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے کتنی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس میں پہلے والی ماہم کی ذرا بھی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ کیا ہو گیا ماہم تمہیں؟ تم ایسی تو نہیں تھی۔ تم تو ہر وقت ہنستی مسکراتی تھی۔ پہلی والی ماہم بن جاؤ۔ مجھے میری ماہم پہلے کی طرح ہنستی مسکراتی ہوئی چاہیے۔ وہ پیار سے بولا تھا، اور ماہم، جو نہ جانے کب سے خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سلطان نے اسے گلے سے لگا لیا تھا اور اس سے رونے دیا تھا۔ کافی دیر بعد وہ خود ہی جب چپ ہوئی تو وہ بولا تھا، رو لیا؟ جتنا رونا ہے آج رو لو۔ آج کے بعد میں تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں، ٹھیک ہے؟ وہ بہن کے ماتھے پر پیار کرتے بولا تھا۔ جی بھائی، وہ سعادت مندی سے بولی تھی۔ کبھی ملازمہ آئی تھی اور ملازمہ نے کچھ مہمانوں کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی آگے پیچھے چلتے ہوئے لاؤنج میں آئے تھے۔ ارے سلطان صاحب، آپ تو ہمیں بھول ہی گئے۔ یہاں آ کر ہم یہاں ایک کام کے سلسلے میں دونوں آئے ہوئے تھے، تو سوچا آپ سے مل لیں۔ کاظمی صاحب اور فریہ کو دیکھ کر سلطان کو دلی خوشی ہوئی تھی۔ وہ فالحانہ انداز میں کاظمی صاحب کے گلے ملا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر بیٹھے رہے تھے۔ تبھی کاظمی صاحب کو اچانک ایک کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑا تھا، اور وہ فریہ کو ادھر ہی چھوڑ گئے تھے، کیونکہ سلطان نے رات ان کو کھانے پر روک لیا تھا۔ ماہم کچن میں جا کر کھانا دیکھنے لگی تھی۔ سلطان اور فریہ باہر لان میں آ گئے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگا آپ کا یہاں آنا، وہ جھجکتے ہوئے بولا تھا۔ نہ جانے کیوں آج بلا وجہ ہی دونوں کو بہت ہی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان جیسے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوں آپ کے لیے، آپ کو آپ کی بہن مل گئی، اور جو ایک غلط فہمی تھی وہ بھی دور ہو گئی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، میں خود بہت خوش ہوں اور شرمندہ بھی۔ میں اپنی بہن کے بارے میں کیسا کیسا سوچتا رہا۔ وہ سر جھکائے شرمندگی سے بولا تھا۔ ارے نہیں، آپ کو جو دکھایا گیا آپ نے وہی سوچا، اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وقت پر سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہاں، میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے، اور اس کے بعد آپ نے میرے لیے جتنا کچھ کیا، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ ارے اس میں احسان والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا نا، یہ تو میرا فرض تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر میں چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ اچانک سلطان فریہ کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ کیا میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ فریہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ اور فریہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر سٹ پٹا کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ وہ رخ موڑ گئی تھی۔ فریہ، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اب رہنا بھی نہیں چاہتا، اور مجھے پتا ہے آپ بھی میرے بارے میں کچھ ہی صحیح مگر سوچتی ضرور ہے، اور آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ اس کے سامنے آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، اور فریہ نے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا تھا، اور سلطان تو جیسے پہلے سے ہی تیاری مکمل کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی انگوٹھی جیب سے نکالی تھی۔ یہ آپ نے کب لی؟ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ 3 دن پہلے لی تھی، اور میں فیصلہ آباد آ کر آپ کو پرپوز کرنے والا تھا، مگر آپ خود ہی یہاں آ گئی۔ کیا اجازت ہے؟ اس نے انگوٹھی نکال کر سوالیہ نگاہوں سے فریہ کو دیکھا تھا، اور فریہ نے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے اپنا بایاں ہاتھ کر دیا تھا۔ سلطان نے فریہ کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی تھی۔ مبارکاں! اچانک ہی نہ جانے کہاں سے ماہم کی آواز آئی تھی۔ وہ دونوں ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے، اور وہ سامنے کیمرہ آن کیے ان دونوں کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ نہ جانے کب سے وہاں کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ کتنے میسنے ہیں آپ بھائی، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں اور منگنی کر لی۔ میں نہیں بولتی آپ سے۔ وہ کیمرہ بند کرتی بھائی کے قریب آئی تھی۔ ارے تو کیا تمہیں فریہ اپنی بھابھی کے طور پر پسند نہیں ہے؟ ٹھیک ہے فریہ، آپ میری انگوٹھی واپس کر دیں۔ ارے نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو مجھے بہت پیاری لگی ہیں۔ دیکھتے ہی میں تو ان پر فدا ہو گئی تھی، اور پتہ ہے میں آپ سے خود بات کرنے والی تھی ان کے لیے۔
مگر یہ تو آپ نے اچھا کیا، میرا مسئلہ حل کر دیا۔ اب بہت جلد ہم فیصل آباد بارات لے کر آئیں گے اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آئیں گے۔ وہ فریہ کا ہاتھ تھامے چہکتی ہوئی بولی تھی اور فریہ نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ سلطان مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو آج سب کچھ بہت مکمل سا لگ رہا تھا۔ یہ کہانی صرف ظلم، سازش اور انتقام کی داستان نہیں، بلکہ اعتماد، خلوص اور رشتوں کی اصل حقیقت کو بھی بے نقاب کرتی ہے۔ سلطان کا کردار اس بات کی مثال تھا کہ کبھی کبھی انسان اپنوں کے ہاتھوں اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ دنیا پر سے یقین اٹھنے لگتا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنی بہن کے لیے نفرت کے بجائے حفاظت سوچتا رہا، اور یہی اس کے کردار کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ فریہ نے ثابت کیا کہ انسان کا اصل حسن اس کے عہدے یا طاقت میں نہیں، بلکہ اس کی نیت، ہمدردی اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہوتا ہے۔ جبکہ طلحہ، ڈاکٹر شجاع اور سارہ جیسے کردار اس معاشرے کا وہ بھیانک چہرہ تھے جو لالچ اور مفاد کے لیے انسانیت تک بیچ دیتے ہیں۔ ماہم کی غلطی یہ تھی کہ اس نے محبت میں اندھا اعتبار کیا اور اپنے مخلص رشتے کی قدر دیر سے پہچانی، مگر اس کی توبہ اور احساس نے اس کے کردار کو مکمل کر دیا۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ ہر خاموش شخص کمزور نہیں ہوتا۔ بعض لوگ وقت آنے پر اپنی بربادی سے بھی اٹھ کر پوری دنیا بدل دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ سچے لوگ وقتی طور پر ہار ضرور جاتے ہیں، مگر آخر کار جیت انہی کی ہوتی ہے، کیونکہ جھوٹ، لالچ اور دھوکہ چاہے کچھ وقت کے لیے طاقتور لگے، ان کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔